قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان انی جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، کہیے سبحان اللہ۔ سیدی یا رسول اللہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ کریم جل شانہ و اما نوالہ و تم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد، جو سرور کائنات بھی ہے اور فخر موجودات بھی ہے، حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم سرور کائنات فخر موجودات مفخر کائنات اصل کائنات حسن کائنات جان کائنات جان جہان کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور ناز وچ دروداں دے گجرے سلاماں دے پھول عقیدتاں دا خراج پیش کرنے تو بعد، مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ ٹکے والا وچ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں تے شاناں قرآن اور حدیث کی روشنی وچ سماعت کرنے واسطے تشریف لیاؤن والے
معزز تے مکرم تے محتشم دوستو بزرگو بھائیو، پچھلے 2 جمعے غازی ملت اسلامیہ شہید ناموس رسالت حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ دے حوالے نال چند کلمات عرض کیتے نے۔ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف دا بھی ہے اور حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے متعلق جو کلمات نے وہ بھی مکمل کرنے نے، اور حضرت پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی ثم البغدادی 11ویں والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بارے بھی آپ دی عظمت و شان دے بارے بھی چند کلمات عرض کرنے نے۔ پچھلے جمعے نو گل پہنچی سی کہ حضرت علم دین نے راجپال دا سر اتار دیتا تے محبت رسول وچ اتار دیتا۔ نبی پاک دی محبت نبی پاک دے عشق دا تقاضا ہے۔ اونج بھی دنیا دا بھی یہ ہی دستور ہے کہ جے نال پیار ہوے نا، جے نال محبت ہوے، او دے بارے بندہ کوئی گھٹیا گل نہیں سن سکدا، کوئی ہلکی گل نہیں سن سکدا۔ تے یاد رکھنا کائنات دیاں ساریاں محبتاں ایک پاسے، مدینے والے دا پیار ایک پاسے۔ مدینے والے نال جڑی محبت ہے او محبت دا معیار کچھ اور ہے، محبت دا تقاضا کچھ اور ہے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکھیا سی کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اسنو ایویں جھوٹا ہی پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے پھر اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ تے نبی پاک تے ویسے ہی بے عیب بے مثل بے مثال نے۔ کائنات نبی پاک ورگا نہ کسے ماں نے جمیا تے نہ جمے گی تے نہ قیامت تک محمد ورگا کوئی آئے گا۔ اللہ دے محبوب بے مثل بے مثال بن کے آئے۔ جدو نبی پاک دے جلوے ویکھ لے تے علم دین نے راجپال دا سر اتار دیتا۔ جدو سر اتار دیتا تے حضرت علم دین نو سزا ہو گئی، جیل چلے گئے مختصر۔ جدو میاں والی دی جیل وچ علم دین چلے گئے نا تے دن نو سارا دن روزے نال گزردا سی تے رات ساری علم دین نفل پڑھ کے گزار دیندا سی۔ ہیں جی انہاں بچیاں نو کدھر بھیج یار، ٹائم تھوڑا ہوندا ہے۔ علم دین نے ساری رات سجدے وچ گزاری، سارا دن روزہ رکھیا، اس مقام تے جا پہنچیا عبادت ریاضت تقوی تے پرہیزگاری۔ ایک گل یاد رکھنا، اس پوری کائنات دی سب تو اعلیٰ عبادت نبی پاک دی عزت دی حفاظت کرنا ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک دی عزت دی حفاظت کردا ہے اس تو وڈا عابد کوئی نہیں ہو سکدا، اس تو وڈا زاہد نہیں کوئی ہو سکدا۔ علم دین جدوں میاں والی دی جیل وچ گئے تے ایک دن میں بیٹھے سن تے اکھ لگ گئی، اکھ لگی تے دروازہ یکدم کھلیا، ایک ہستی تشریف لے آئی، کمرہ نورن علی نور ہو گیا، ہر پاسے چاننی چاننے۔ علم دین نے پوچھا آن والے کون ہے، اتنا حسن و جمال ہے، اچا لمبا قد ہے، سونا سنکا، چہرے وچوں نور دیاں لاٹاں۔ او حضرات محترم علم دین پوچھتے آن والے تو کون ہے، پہلا کدی تکیا نہیں ویکھیا نہیں۔ آن والا کہندا علم دین مینو اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آکھیا جاندا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام جناب تسی کیویں کتھے، میں علم دین تے کتھے موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے علم دین میں تینوں ملن واسطے آیا اس لئے کہ جدوں میں مدینے والے دی کچہری لگ دیے محمد عربی
جدوں بھی گل کر دینے علم دین تیریاں گلاں سرکار کر دے رہی دینے پتہ لگا جڑا نبی پاک دے نام تو قربان ہو گیا محمد دے نام تو جنہیں اپنی جان قربان کر دیتی ہے اپنی جن جان جوانی قربان کر دیتی ہے او دا شان ہی کوئی وکر ہے اس وقت دا جناب ایک شاعر بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے جیدہ نام عشق لہر ہے انہیں بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے وہ کہندہ ہے علم دین محمد دے نام اتوں تے میاں جند جان جوانی نو واریا آفرین غازی تیرے حوصلے تو راج پال کم بخت نو مار آئی جیڑا چکیا سی بوجھ محبتاں دا چڑھ کے داریوں تے اتار آئی بیڑا ڈوب کے نبی دے اور دشمناں علم دین تو کل نو تار آئی موسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہوئی علم دین نو جیل وچ کلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرات جیل دے وچ حضرت جناب مولا علی دی ملاقات ہوئی 31 دی رات آ گئی مختصر جیل وچ بیماری پھیل گئی قیدی مرن لگ پے جڑا جیل دا جیلر بابا جڑا گارڈ کہندا علم دین میں کئی باری تکیا تیرا کمرہ خالی ہوندا ہے میں جان گیا میں پہچان گیا تو کوئی عام قیدی نہیں میں بڑے بڑے قیدی ویکھے علم دین تو بڑی شان والا ہے علم دین کئی باری تو رات نو کمرے وچ نظر نہیں ہوندا علم دین مہربانی کر دعا کریاں کر جیل وچ بیماری پھیل گئی ہے قیدی مرن لگ پینے بیمار ہون لگ پینے علم دین نے آکھیا بابا میرے کمرے تو باہر جڑا پانی والا کڑا پہ ہے جڑا بیمار اس گھڑے وچوں پانی پیوے گا اللہ انہوں شفا عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرما دے گا حضرات 31 دی رات آ گئی 31 دی رات آ گئی 31 اکتوبر دی رات آ گئی پچھلی رات ایک ہستی نے آن کے جگایا فرمایا اٹھ علم دین مدینے والا تیرا انتظار پیا کر دے حضرت علی دی جب حضرت جناب علم دین دی آنکھ کھلی عرض کر دینے اون والی تو کون ہے آکھے علم دین میں مولا علی محمد پاک نے مینوں کلے فرمایا جا علم دین نو لے آ میں محمد اپنے غلام دا انتظار پیا کرنا وا ہیں جی کسی اردو دے ایک شاعر نے کیا سی مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے بندہ زندگی تے انج دی گزارے نا کہ مدینے والا خود آ کے ویکھو میں محمد دا غلام پہ آؤں ہے اے تے نہ ہوئے نا کہ بندہ مر کے جائے دھرتی بھی کہے شکر ہے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا بندہ مر کے دنیا تو جائے تے لوگی کہن بھی چنگا ہویا بھی مریا تے جان چھٹی انج نہ ہوئے بندہ دنیا تو جاوے دے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کیتی سی کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون کول ہومیں تے حسن لوکی ٹر جامیں تے رون نبی پاک دے غلام اس شان نال زندگی گزار دینے ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا میں حضرت غوث پاک دا تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ کدی موقع آیا تے میں دساں گا کتنے دنیا تو لوگ ایسے جاندے نے جنہاں نو محمد عربی اپنی دامن رحمت دے وچ لکو لائے دے نے ہیں جی انہاں پاکاں وچوں تے انہاں خاصاں وچوں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی 1000 سال گزرن والا ہے
بچہ بچہ جانتے بھی 11ویں کی ہے، حضرت غوث پاک دی 11ویں ہے، یہ آپ دی یاد میں دن منایا جاندہ ہے۔ او حضرات محترم اسی سمجھتے ہیں کہ ساڑا منڈا ملکوں باہر چلا جائے اسی کامیاب ہو گئے، میرے کول ایک پہلی ہے، ایک پہلی ہو رہا جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سمجھتا ہے میری کوٹھی چنگی ہوئے میری زندگی کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے میرے کول چھوٹی گڈی ہے بڑی گڈی مل جائے تو میری زندگی کامیاب گزرے گی۔ اسی اپنا اپنا ٹارگٹ رکھے ہیں، اسی اپنی اپنی سوچ رکھیے، اپنی اپنی اپروچ رکھیے، اسی دنیا داری نو کامیابی دا معیار سمجھ لے ہیں، پر او اللہ دے قرآن کو پوچھئے اے رب دی بے مثل بے مثال کتاب، اے قرآن تو دس کامیاب کون ہوندہ ہے؟ او میں قرآن دی آیت پڑھ دا، تسی قرآن دی آیت تے جھوم کے سبحان اللہ بولو گے۔ رب العالمین نے فرمایا مَن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ اچھی بولو ایک باری پھر سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جنہیں اطاعت کی تھی خدا دی، فرما برداری کی تھی مدینے والے مصطفیٰ دی، کسے دیاں گڈیاں تے نہ پول جائیں، کسے دی کوٹھی تے نہ پول جائیں، کسے دیاں زمینہ تے نہ پول جائیں، کسے دے بینک بیلنس تے نہ پول جائیں۔ اللہ دا قرآن کہیں دے رب العالمین دا وعدہ ہے بندہ پاویں ککھاں دی کلیچ رہندہ ہووے کامیاب او ہوندہ ہے جے دے اتے خدا بھی راضی ہووے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہووے۔ ہے جی پاویں بندہ ککھاں دی کلیچ رہندہ ہووے تے 5 ٹائم مسیتے ہوندہ ہووے نا، اللہ کہندے کامیاب اے وے جنہیں اپنے رب نو پہچان لے آئے، جنہیں رب دی پہچان پیدا کر لی تے جنہیں رب نو سنیان لیا او بندہ کامیاب ہے۔ ورنہ اللہ فرماؤں دے بتھیرے اس زمین دے مالک آئے نے تے بتھیرے انہوں زمین کھا گئی ہے۔ اے حقیقت اے ہوئی ہے، باقی اگر بلی آ جائے تے کبوتر اکھاں بند کر لوے نا تے خطرہ ٹال نہیں جاندہ، اسی دنیا دی لذت وچ مست ہو کے پھرنے ہاں۔ حقیقت اے ہوئی ہے اس زمین دے کتنے وارث آئے تے انہوں نے اس زمین نے اپنے اندر لکو لیا ہے تے پتہ نہیں کتنے ہون گے۔ اے مت کوئی چوڑا ہوئے بھی میرے 4 مرلے ودنے تے او دے کم نے تے میں کامیاب ہاں۔ حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ کہنے نے نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری، وہ 4 دناں دی زندگی آ رہا پھر مٹی دی تیری۔ یہ سب مٹی ہے تے انت مٹی ہونا ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری کوٹھی چنگی ہوئے، گھر چنگا ہوئے، گڈی چنگی ہوئے، میرے منڈے کماندے ہوں، نوکری لگ جائے، میں الیکشن جیت جاؤں، ایوانہ وچ میرا نام گونجا ہوئے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ دا قرآن کہندے کامیاب ہوئے جنہیں خدا دی بھی من لئیے مدینے والے مصطفیٰ دی بھی من لئیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تے جڑا اللہ دا نافرمان ہوئے پاویں 20 گڈیاں کھلوتیاں ہون، پاویں 10 کوٹھیاں ہون، پاویں 5 مربیاں دا مالک ہوئے، جنہیں رب دی نافرمانی تے مدینے والے دی نافرمانی کیتی ہے، قرآن کہندے کامیاب نہیں، او دے نالو ڈنگر چنگے۔ فرمایا کہ کل انعام ڈنگراں والی زندگی ہے۔ تے یاد رکھنا جنہاں نے اللہ نو پہچانے ہے نا، توجہ ہے، جنہاں نے اللہ دی پہچان پیدا کیتی ہے نا، اللہ تے اللہ دے حبیب دی اطاعت کیتی ہے، صدیاں گزر گئیاں نے، لوکاں دے نام مٹ دے جا رہے نے، اللہ والیاں دی عظمت دی گڈی چڑھ دی جا رہی ہے۔ اچھا دور نہ جائیے، ایک کون نے حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کم کیتا ہے؟ بابا الیکشن لڑے اسی تھے آگے، بابے نے جگیرہ بنائیاں، بابے نے کوٹھیاں بنائیاں، بابے نے گڈیاں لائیاں، کچھ نہیں کیتا۔ بابے نے خدا نو راضی کیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نو راضی کیتا ہے، تے انج بابا جی ذکر الہی جاری کر گئے نے۔ اللہ فرمایا کہ ابو انیس تو زندگی وچ رہ کے میں رب دے ذکر نو جاری کیتا ہے، ہن قیامت تک تیری قبر دے اوتے خدا دا بھی ذکر ہوندا رہے گا، مصطفیٰ دا بھی ذکر ہوندا رہے گا۔ اتنے بندے اپنے پیو دی قبر تے نہیں جاندے جتنے
صوفی صاحب دے مزار تے چلے جاندے نے، سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نو قسم خدا دی 22 سال ہو گئے نے، میں جدوں بھی جھنگ بازار گیا کوئی نہ کوئی جی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے، سبحان اللہ بولو، یہ ثواب بھی بابے نو پہنچے گا، کوئی نہ کوئی بندے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، کوئی کھلوتا فاتحہ پڑھ رہے ہوندے، کوئی پھول لے کے آ رہے، کیوں؟ مولانا سردار احمد صاحب کوئی فیصل آباد دے میئر رہے نے، ایم پی اے دا الیکشن جیتے ہے، اس دور دے میئر دا نام کسے نو نہیں آوندا، پر محدث اعظم دا ڈنکا وج رہا ہے، جب تک سورج چاند رہے گا مولانا سردار احمد صاحب دا نام رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ انہوں نے کی کیتا ہے؟ فلسفہ کیے، اے دے وچ کی گل ہے؟ فلسفہ اے ہوئی ہے، انہوں نے خدا نو راضی کیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ دی اطاعت کیتی ہے، اللہ دا قرآن کہندا آ کسے دا لٹھے دا سوٹ ویکھ کے تے تیریاں رالا نہ ٹپکن، کسے دا تو کرنڈی دا سوٹ ویکھ کے نہ سمجھی بھئی کامیاب ہو گیا ہے، جے بابا ککھاں دی کلی وچ رہندا ہوئے نا تے 5 ٹائم نماز دی اگر توفیق مل گئی ہے، او دے وال ویکھ کے دل وچ حسرت پیدا کری، کاش جی میں اینو اللہ نے کامیاب کیتا ہے، مالک مینوں بھی ایویں توفیق عطا فرما دے وے، ہیں جی؟ کامیابی دا معیار اے وے جڑا اللہ نے قرآن وچ رکھیا، عزت دا بھی ہوئی میرٹ ہے، یاد رکھنا، اج اسی پیسے نو سلام کرنے ہاں نا، اج اسی وڈے گھر نو سلام کرنے ہاں نا، قرآن کہندا سب تو معزز ہوے جڑا سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار وے، جڑا پرہیزگار ہے فرمایا کہ اوہی سب تو زیادہ عزت والا ہے، اوہی سب تو زیادہ معزز ہے، تے کامیاب بھی ہوئے جنہیں اللہ نو پہچانیا تے اللہ دے حبیب نو پہچانیا۔ ٹائم تھوڑا جا رہ گیا ہے، حضرت غوث پاک دیاں 2 گلاں کر لئیے، سبحان اللہ بولو، ناراض نہ ہو کرو، اے میرے واسطے تسی نہیں بول دے، تسی بول دو کی پتہ اے دے صدقے اللہ تواڈے ماں پیو دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ پاک ہے، کی معنی ہے جی؟ بولو کی معنی ہے؟ تے جو بندہ 10 واری کہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بھی فرشتہ نو فرماوندا ہے گواہ ہو جاؤ میں انہوں گناہاں تو بھی پاک کر چھڑیا ہے، ٹھیک ہے؟ بندے کوئی غصہ کر جاندے نے جی مولوی سانو کہندے نے سبحان اللہ کہو تے کوئی چنگا ہی کم کہنے ہیں نا یار، نیکی دا کم ہی کہنے ہیں نا۔ حضرات توجہ، کون نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تاریخ اے دس دیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 470 عیسوی یکم رمضان نو آپ پیدا ہوئے، رمضان شریف وچ حضور غوث پاک دی ولادت ہوئی، رمضان دا مہینہ۔ ایک جملہ اور سنو، آپ نجیب الطرفین سید سن، مطلب اے وے کہ ابے ولو بھی سید سن تے اما ولو بھی سید سن، انہوں کیا جاندے حسنی حسینی، نجیب الطرفین سید۔ ابے دا نام سی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، تے ماں دا نام سی ام الخیر حضرت فاطمہ۔ وہ تسی واقعہ سنے نا، ابا بھی کتنا تقوی والا سی تے ماں بھی کتنی نیک سی، وہ واقعہ تسی بار بار سنے، ان ٹائم بھی نہیں، میں بس اشارہ کرنے لگا۔ ابا او سی کہ ایک سیب کھا لیا تے انہوں بخشوان لئی 20 سال باغ نو پانی دیندے پھر دے رہے۔ ایک سیب کھا لیا نا، کسی دا روڑ دا آ رہا سی دریا وچ، دریا دے کنارے جا رہے تے سیب چکیا تے کھا لیا، پھر دل وچ خیال آیا ابو صالح کھا تے لے تے کل حشر والے دن دا حساب کیویں دیویں گا؟ پتہ نہیں کتنے اسی اپنیاں پیڑاں دیاں زمیناں پیتی پھر دیاں، پتہ نہیں کتنیاں دے حق پیتی پھر دیاں، پتہ نہیں اسی کی کچھ ہڑپ کر جانے تے ڈکار بھی نہیں لائندے۔ صدیاں بعد نام بندے دا تاں زندہ رہندا ہے جب بندے نے اپنے دل وچ خدا دا خوف رکھیا ہوئے، ہیں جی؟ خیال آیا ابو صالح تیرا ہے تے نہیں سی تے تو کھا لیا ہے، ادھروں پانی پہ ہوندا تے سیب بھی ادھروں ہی ہوندا ہوئے گا، ٹور پہ سمت مخالف تے چلدیاں باغ آ گیا، باغ آیا تے ویکھیا ایک بابا باغ دے وچ بیٹھے، بابا جی مالک کو آکھے جی مالک ہاں، آکھے تواڈے باغ دا ایک سیب سی ایویں رڑدا ہوندا سی تے میں کھا لیا، اے دی معافی مل سکدی ہے؟ وہ پھر تالنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ ویکھن والے دی بھی کوئی نظر سی نا، انہیں کیا جڑا ایک سیب بخشواوندا پھردا ہے خورے رب دا کنا پیارا ہوے گا ہے جی۔ انہیں کیا پتر بخش دیاں گے، پہلے باغ دی پانی دے گوڈی کر، باغ دی رکھوالی کر، اگلی شرط پھر تینوں دساں گے۔ او جی اتنا عرصہ باغ نو پانی دیتا، اگلی شرط کی ہے جی؟ بابا جی میں کامیاب ہو گیا، اگلی شرط دسو۔
او حضرات جناب حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا کہیں گے پتر تو پہلی شرط وچ کامیاب ہو گیا تو صحیح طرح میرے باغ دی رکھوالی کی دیئے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مشکاں بھر بھر کے پانی دیاں دین دے نے، رو رو کے کہنے نے، رو رو کے کہنے نے ساری عمر میں آٹا گنی تے لکھا کیتے پیڑے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں آندا نیڑے۔ بابا جی توڑے باغ دی رکھوالی بھی کر لیے، پانی بھی دیتا، کئی سال گزر گئے نے۔ آکے پتر میری اگلی شرط ہے میری ایک بیٹی ہے ادھے نال نکاح کرنا پوے گا، جے نکاح کر لیا تے میں تینوں باقی بھی سیب بخش دیاں گا، میری شرط پوری ہو جائے گی۔ پوچھیا بابا جی میں ضرور کراں گا، آکھے پر یاد رکھ لئی میری بیٹی جیڑی اکھاں تو نبینی ہے، کنا تو ڈوری ہے، ہتھاں تو لنجی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے، ٹر نہیں سکدی، او لاش دی لاش ہے۔ آکھے بابا جی اے دنیا دے چند دن گزر جان گے، جے تواڈی بیٹی نال نکاح کر کے میری آخرت سنور جائے، میرا مالک رب میرے تے راضی ہو جائے۔ عبدالقادر دے فرمایا کہ موسیٰ دوست جنگی نو ہور کی چاہیے، لو جی مختصر نکاح ہو گیا، دس دیتا فرمایا پتر تیرا فلاں کمرہ ہے۔ جدو حضرت موسیٰ دوست اس کمرے وال گئے، جدو دروازہ کھولیا تے کمرہ چانن نورن علا نور، الٹے پیر دوڑے، اکھاں وچوں اتھرو نے، رو کے کہنے نے بابا جی پہلا کئی سال گزر گئے نے، ایک سیب بخشوان دا پھر دا، ہن کدھرے ہور غلط کم تے نہیں ہو گیا، تسی تے کہیں دے سو کہ میری بیٹی لاش دی لاش ہے، ہتھاں تو جناب ہتھاں تو ٹنڈی ہے، اکھاں تو نبینی ہے، کنا تو ڈوری ہے، پر جڑے کمرے وال تسی کلے ہے اوتھے تے انج لگدا ہے کوئی عورت نہیں بلکہ انسان صفت حور بیٹھی ہوئی ہے، اوتھے تے انج لگدا ہے جی میں کوئی حور ہے۔ اس آکھے ابھی اوہی تیری بیوی ہے تے بابا جی تسی تے کچھ اور دس دے سو۔ فرمایا پتر میرا کہن دا مطلب ایسی میری بیٹی نبی نہیں ہے، اج تک کسے غیر محرم تے نظر نہیں پائی، آکھو سبحان اللہ۔ جدو ماما انج دیاں ہوندیاں سن نا پتر عبدالقادر ورگے پیدا ہوندے سن۔ آکھے میں آکھے ابھی میری بیٹی کنا تو ڈوری ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی، اگلی گل بھی سن لو مسئلہ سن لو۔ آکھے میں آکھے اسی نا کہ میری بیٹی زبان تو گونگی ہے، آج تک میری بیٹی دی آواز کسی غیر مرد کن وچ نہیں گئی۔ ہیں جی چلو میرے اوتے ناراض نہ ہونا، واسطہ جو تو مدینے والے نبی دا، اے قرآن بھی پیا تے اے حدیث بھی پئی ہے، ایمان نال دسیا جے عورت دی ویسے آواز غیر مرد تک نہیں جانی چاہیے دی تے جے عورت ناتا پڑھ دی پھرے تے پھر ناراض نہ ہو، دین واسطے نا تھوڑا دل کھلا کریا کرو، بھی دین ہے جڑا وہ حق ہے، بندے کوئی چھوڑے پہ جاندے نے، جڑا دین ہے حق ہے تے جڑا بندہ دین تو نظرہ چراوے وہ خدا نو پسند نہیں ہوندا۔ چلو سیانے بندے میری گل دا جواب دیا جے، کوئی عورت اذان پڑھ سکتی ہے؟ بولو تے صحیح۔ ایک پنڈے چروڑا پہ گیا نا، او بیبیاں ناتا پڑھ دیا سن سپیکر چلا کے، سادہ جہا مسئلہ میں دسن لگا، سپیکر چلا کے ناتا پڑھ دیا سن تو روڑا پہ گیا، بندے ادھے ادھر ہو گئے تے ادھے ادھر ہو کہنے بھی یہ جائز نہیں، کیوں جو عورت کعبے جاوے نا، کعبے حج کرن جاوے یا احرام بن کے احرام دی چادر پا کے عمرہ کرن جاوے، شریعت کہندی مرد اچھی آکھے لبیک اللہم لبیک، پر شریعت کہندی خبردار اوتھے بھی عورت دی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے ہیں جی، اوتھے بھی عورت اچھی آواز تلبیہ نہیں پڑھ سکتی۔ بندے پھر ادھر بھی ہو جاندے نے تے ادھر بھی ہو جاندے نے، کوئی کہن جی ٹھیک ہے جی پڑھ دی تے نات ہی ہے نا جی، ثواب دا کم ہے نا جی، اے ثواب والا کم اللہ رسول نو پتہ نہیں سی، سانو 1400 سال بعد پتہ چل گئے بھی اے ثواب دا کم ہے۔ بندے ناراض، ایک بندہ ناراض ہو گیا، انہیں کہا جی تسی اے نواں ہی مسئلہ چھیڑ دیتا ہے۔ مولوی صاحب ذرا سمجھدار سن، ڈر بھی ہوندا ہے، مولوی بیچارے ڈر کے رہندے نے، انہوں ڈر بھی سی پر انہیں کہا میرے نال تو جو ہونا ہے پنڈ نو مسئلہ تے سمجھ آ جائے۔ انہیں کی کیتا، ایک دن نماز تو پہلا جان لگا، لو جی میں گل مکانا مہربانی ٹائم ہو گیا ہے، وہ جان لگا تے جڑا ایک بندہ بہتا بولیا سی نا، بوا کھڑکا کے اندروں آواز ہی کون، آکھے میں قاری صاحبہ میں کدھر کم چلا،
تے بچے نو بھیجیا جے ظہر دی اذان پڑھ دے گی، واپس آیا تے ڈانگا چکی پھر دے سن بندے، انہیں کہا جی واسطہ جے خدا دا گل سن لو وہ پھر جو دل کرے آجے، آکھے جی کی یہ پریو پنچایت ہو گئی، بندے بہ گئے، سیانے بندے بہ گئے، انہوں نے کہا جی دسو میں کی کیتا ہے، آکھے مولوی صاحب تسی ایڈے بے شرم ہو گئے ہو کہ ہن بچیاں اذان پڑھن گیا، آکھے خدا دے بندے ہو یہ ہوئی تے سمجھانا چاہتا سا جے بچی اذان نہیں پڑھ سکتی تے پھر ناتا کی میں پڑھ سکتی ہے، مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، جے اذان نہیں پڑھ سکتی پھر کم از کم اسی کم تے او کریے نا جڑا خدا نو بھی پسند ہوئے تے مصطفیٰ نو بھی پسند ہوئے، جڑا کم جڑا رستہ شریعت نے جڑا رستہ دیتا ہے اسی اس رستے تے چلیں گے۔ ضروری نہیں بھی بندہ شراب پیندا ہوئے تے گھر وچ نحوست ہوے گی، بندہ شریعت دے خلاف چلدا ہوئے تے پھر بھی گھر دے وچ نحوست آ سکتی ہے، بندہ حرام نہ کھاندا ہوئے شریعت دے خلاف کام کردا تے پھر بھی گھر وچ بے برکتی ہو سکتی ہے۔ ساڈے واسطے سب تو مقدم نبی پاک دی شریعت ہے، سب تو پہلا نبی پاک نے جڑا رستہ دیتا ہے شریعت والا، کائنات دیاں ساریاں دلیلاں ایک پاسے، رب دا قرآن بھی سچا ہے، مدینے والے دا فرمان بھی سچا ہے، اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، مدینے والے دا فرمان بھی سچا ہے۔ دعا کرو اللہ کرے سانو دین دی سمجھ آ جائے، اللہ سانو ہدایت بھی عطا کرے، اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک دی اماں دے بارے فرمایا اے پیراں تو لنگڑی ہے کدی کسے غیر محرم دے گھر نہیں گئی، اے اکھاں تو انی ہے کسے نو تکیا نہیں، تے فرمایا کہ پتر جدو تو سیب بخشوان آیا سے نا میں نو سمجھ آ گئی سی کہ میری بیٹی اتنی تقوی والی ہے تے او دا شوہر بھی ایویں متقی ہونا چاہیے، اے دو جدو تقوی دے دریا مل گئے پھر اللہ نے حضرت غوث اعظم ورگا پتر عطا فرما دیتا۔ صدیاں گزر گئیاں، اج بھی عبد القادر دی 11ویں داتا صاحب دا عرس سال بعد ہوندا ہے، حضرت محدث اعظم دا عرس سال بعد ہوندا ہے، حضرت جناب بابا فرید دا عرس سال بعد ہوندا ہے، اے جڑی ہر مہینے 11ویں شریف ہے نا اصل وچ حضرت غوث پاک دا عرس ہر مہینے ہوندا ہے، ہر ولی دا عرس سال بعد ہوندا ہے پر غوث پاک دا عرس ہر مہینے ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں اپنے مقبول تے نیک بندیاں دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔